بیٹھے ہوئے شخصیات جن میں ہمارے مفتی صاحب، میں تو ان کو مفتی اعلیٰ ہی کہتا ہوں، لیکن یہ انکساری سے کہتے ہیں کہ مجھے خالی مفتی مدثر صاحب جن کو میں جانتا ہوں، ایک ورلڈ کے مانے ہوئے شخصیت شامی صاحب نے ان کو اپنے آگے قدر میں بٹھایا. تو یہ ہمارے کشمیر کی شان ہے. تو یہاں پہ موجود ہے ہمارے مشتاق صاحب، موجود ہے ہمارے معراج صاحب، موجود ہے ہمارے مولانا صاحب جو ہمارے ابن امین کے آرگنائزرز ہیں، ان میں ہمارے ظفر صاحب، میرے بہت ظفر صاحب غاش، جن پہ ہم نے ریسنٹلی غاش ایوارڈ انٹروڈیوس کر دیا سارے کشمیر میں. اور ہمارے رنگر صاحب ہے، اقرا جی ہے، بہت ساری، سب کا نام میں لے نہیں سکتا، لیکن ایک ایسی محفل اس موسم کے باوجود جو آج سردی کا آغاز بھی ہوا. ایکچولی کشمیری کیلنڈر سے وند شروع ہو رہا ہے 15 نومبر سے، 15 جنوری تک 2 مہینے کا ہوتا ہے، اس کے بعد شروع ہوگا. وہ کل سے ہوگا، لیکن آج ہی میں نے فیرن پہن لیا ایک دن پہلے. اور بہت سارے جو یہاں ہمارے صوفی اسکالرز ہیں اپنے کشمیر کے ڈریس میں ملبوس ہے. یہ ہماری شان ہے، یہ میرے کشمیر کی شان ہے. اور میرے کشمیر کی شان میرا جو ہمارے ابن امین شاہ صاحب ہے، یہ میرے کشمیر کی شان ہے جس کا دن آج ہم منا رہے ہیں. اور اسی کے ناطے میں، چونکہ ہمارا یہاں پہ بہت سارے لائیو ساری ورلڈ وائڈ دیکھ رہے ہیں، کہ میں نے دیکھا جو تحریک ہم نے شروع کی. میں نے یہ تحریک آج نہیں شروع کی، میری تحریک تو بچپن سے ہے. میری تحریک تو تب سے کہتا رہا ہوں کہ آج میرے بہت ہی بچپن کے ساتھی میرے ساتھ جمال اکا میں رہتے تھے، میں قلی مزار میں رہتا تھا. اور ہماری تحریک آج نہیں ہے، ہماری تحریک ہمارے خون میں ہے. وہ خون جس خون میں کشمیر چھپا ہوا ہے، ہماری رگ رگ نس نس میں کشمیر ہے. اور ہماری کشمیر کی شان کس نے دوبالا کی؟ ان نے، ابن امین نے ہماری شان دوبالا کی. میرا بلبل صاحب آیا، میرا بلبل صاحب کاشگر ترکستان سے آیا، 1321 میں آیا اور کشمیر میں آیا اور کہا مجھے بلبل شاہ کشمیری تو ہو. پہلا سبجیکٹ سبجیکٹ میرا کشمیر کا، جس کو وقت کے بادشاہ حضرت سلطان صدر الدین رنجن شاہ نے سبجیکٹ سبجیکٹ دیا کہ آپ کشمیری ہو، کیونکہ آپ نے کشمیر کو اپنا ہے اور کشمیر کو محبت سکھائی. میرا شاہ ہمدان آیا، خطان سے آیا، بڑے حالات خراب تھے وہاں. تیمور لنگ انہی لوگوں کو جو فقہ کی بات کرتے تھے، ان فقہ کے پہ وہ عطاب کا نشان تھے. اس کو سمجھ آیا کہ کشمیری وہ جگہ ہے جہاں لوگ ایکسپٹیبلٹی کے لیے تیار ہے، محبت کی ایکسپٹیبلٹی کے لیے. وہ یہاں پہ آئے. اور یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ شافعی کے تھے، بہت سارے کہتے ہیں نہیں جناب جعفری تھے. لیکن اس نے جب لوگوں سے پوچھا یہاں کون سا فقہ شروع ہوا ہے، سب نے کہا فقہ حنفی. اس نے کہا میں بھی فقہ حنفی کو ہی ایڈ کروں گا، کیونکہ اس میں صوفیت ہے، اس میں تصوف ہے، اس میں جو یہ مشن چلا ہے ساری دنیا میں ختم نبوت کا، اس میں ختم نبوت ہر فقہ میں. فقہ صرف 5 ہے، فقہ حنفیہ ہے، اسلام میں صرف 5 ریکگنائزڈ فقہ ہے. فقہ حنفیہ ہے ہمارے امام اعظم کا، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی اور فقہ جعفری شیعہ برادری میں ہے. اور اگر ہم دیکھیں ان کا ریلیشن شپ، جب میرے امام اعظم کو کہا گیا کہ آپ کی عمر، وہ اس وقت 62 سال کے تھے، اس کو کہا گیا آپ کی عمر کیا ہے، کیونکہ وہ خود عطاب کا نشان تھے، منصور کے عطاب کا، جس نے اس کو زہر دے کر، اور ہر دن 100 کوڑے اس کو مارے جاتے تھے کہ
لیکن اس نے کہا نہیں، میں یہ فقہ چھوڑنے والا نہیں، کیونکہ محبت کی نشانی ہے، یہ لکم دینکم ولی دین ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا۔ اور جب اس سے کہا گیا کہ آپ کی عمر کیا ہے، اس نے کہا 2 سال، 62 سال کی عمر میں کہتا ہے کہ میری عمر 2 سال کی ہے۔ اس کو کہا گیا یہ جناب مولانا امام صاحب ذرا اس کو بتائیں، یہ تو کہا وہ 2 سال میرے امام جعفر کی صحبت میں گزارے، وہ میرے بہت ہی گائیڈنگ ایئرز تھے۔ یہ تھی فقہ کی آپس کی ریلیشن، یہ تھی یونٹی۔ یہ فرقے آئے، میں ہمیشہ کہتا جاتا ہوں، یہ فرقے ہمارے جو فرقے آئے، یہ فرقے کوئی ایک چیز کہہ کے جاتا، کوئی بولتا ہے سرکل سے جدا، کوئی بولتا ہے تنسر سے جدا، پتہ نہیں کون کون سی لینگویج کا ہی جاتی ہے۔ ان فرقوں نے، یہ اورنگزیبی فرقے ہے، ہم نے کشمیر میں اورنگزیب کو کبھی یہ اپنایا نہیں۔ جب معلوم کرو، مخدوم صاحب کے پاس جاؤ، مخدوم صاحب کے باہر جب سیڑھیوں پہ چڑھتے ہو، جہاں اندرا گاندھی بھی گری تھی، لیکن اس سے بھی وہ مسجد نہیں تعمیر نہیں کی، ادروائز اس کو اشارہ تھا، اس کو اشارہ تھا اس سپریچول پلیس کا، وہاں پہ وہ دارا شکوہ نے وہ مسجد جو بھی کھنڈرات بنی ہوئی ہے، وہ پری محل میں رہتے تھے۔ ہم نے اس محبت کی آئیڈیالوجی کو اپنایا، جس محبت کی آئیڈیالوجی میں وہ کہتے ہیں کہ قتل غارت کا کوئی سکوپ نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ یہ آج کے دن جمع ہوتے، یا کبھی اس سے پہلے بھی ہمارے میرے والد محترم کا دن تھا، وہاں پہ بھی ہم نے آواز کی، اور بھی ہم بہت سارے ایک تحریک چلا رہے ہیں، جس میں ظفر صاحب داش کا بھی بہت ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آج اس کے بیٹا خود بیمار ہے، میں نے خود کب اس کے فوٹو دیکھے، یہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، لیکن میں نے خود فوٹو دیکھی، اس نے اس کو اسی بیڈ میں چھوڑ دیا اور یہاں پہ آئے۔ کیا اس کو آپ تحریک کا عنصر نہیں کہیں گے؟ جو عنصر کشمیر میں وہ 700 سال پھر دوبارہ جنم دیں گے۔ میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں کہ اگر ہمیں اس وقت جاگنا ہے، اس میں ہماری کشمیریت بھی زندہ رہے گی، میرا فیلن بھی زندہ رہے گا، میری کشمیر کی عبادت بھی زندہ رہے گی، اور میرے جو ہمارے ابن جو کیا نام ہے فقیر شاہ امین رحمۃ اللہ علیہ کے دن بھی ان کی یادیں صرف یہ ایک ہی نہیں، کیونکہ یہ ابھی یہ ہے کہ ہماری کتاب بھی ریلیز ہونے والی ہے، ہمارے آج کچھ کتابیں ریلیز ہو جائیں گی، لیکن اس کتابوں کو میں کنکلوڈ بھی اس لیے کروں گا کہ آپ کتاب کا چپٹر آ رہا ہے کہ میرے جناب آپ سن لیجئے، یہاں پہ مفتی صاحب آپ سن لیجئے، آپ جو ورلڈ کے جرنلسٹ ہے، اے پی ایک چھوٹی آرگنائزیشن نہیں ہے، اے پی ساری دنیا میں ویسٹرن کنٹریز، عربین کنٹریز، ہر جگہ ایک فلیگ جاتا ہے جس کا ریپرزنٹیٹیو اس وقت یہاں پہ میرے یہاں پہ آ چکے ہیں میرے دوست۔ میں ان کو بتاؤں میرا صاحب اور آپ کو مشتاق صاحب کہ میرے 72 لاکھ کتابیں نیوز دیجئے، دنیا کو بتائیں، میرے 72 لاکھ کتابیں جلائی گئی کشمیر میں، 72 لاکھ حنفی فقہ کی کتابیں، تصوف کی کتابیں جلائی گئی، اور ہم اس وقت جیسے وہ چونٹیاں کام کر رہی ہیں، ہم چونٹوں کی طرح وہ شبنم کے قطرے اس وقت ایک جمع کر رہے ہیں۔ ہم نے 111 کتابیں ڈویژنل کمشنر آئے تھے اس دن، اور دوسرے یہاں پہ ہم نے زند شاہ مسجد میں اور زند شاہ سٹیڈیم میں کتابیں کا ایگزیبیشن کیا تھا، اور بہت ساری دکھائی جا رہی ہیں۔ کل بھی میں نے وہ دے دیے کہ اگر میں اس چپٹر پہ جاؤں تو میں 1-2 گھنٹے آپ کو بولتا رہوں گا، بیکاز یہ ٹاپک ہی کچھ ایسا ہے جس پہ جتنا زیادہ بولا جا سکے اتنا ضروری ہے، تاکہ یہ نوجوان ہمارے نئی نسل، یہ اقرا بیٹھی ہے، نئی چھوٹی بچی بیٹھی ہے، لیکن یہ نوجوان ہے، اور جہاں سے جو نوجوان سمجھے یہ کیوں آ رہے ہیں واپس کشمیر کے تصوف کی طرح، کیونکہ یہ سمجھ گئے کہ پچھلے 30-40 سالوں میں ہمیں 5ویں فیل مولانا نے، سارے مولانا 5ویں فیل نہیں ہے، بہت سارے پی ایچ ڈی اسکالرز،
بہت عام، لیکن 5ویں فیل جو گوٹا یاد کرتے ہیں گوٹے کے ناطے پر، اور صرف اس وقت امامت کرتے ہیں جب مسجد کی تنخواہ ملے. اگر مسجد کی تنخواہ بند ہو جاتی ہے تو امامت چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا اسلام پھیلائیں گے؟ یہ کیا اسلام کا ایمپلیشمنٹ کریں گے؟ انہوں نے ہی کشمیر میں اسلام کی جڑیں کاٹ دی. اور اگر اسلام کی جڑیں دوبارہ زندہ کرنی ہے تو تصوف، صوفیت، حنفیت، فقہ آن دی وے ہے، اور یہ کتابیں انہی کی نمائندگی کرتی ہے. شکریہ. میرے خیال میں عمران صاحب کتابوں کا آغاز کی بات کریں. شکریہ.